ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 68 کا ہے۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 68 ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل۔ کل کہہ دیجیے، کل کا معنی ہوتا ہے کہہ دو، یہ پیغام آگے پہنچا دو۔ یا اہل الکتاب یعنی اہل کتاب کو یہ پیغام پہنچا دو، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ عیسائی اور یہودی، اہل کتاب ان کو کتاب دی گئی۔ لستم علی شیء، تم کسی دین پہ نہیں ہو اگر تم تورات اور انجیل پہ عمل نہیں نہ کرو گے، تم تورات اور انجیل کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں نہ کرو گے، تم کسی دین پہ نہیں ہو، تمہارا کوئی دین نہیں ہے، تمہیں نہ عیسائی ہونے کا فائدہ ہے نہ یہودی ہونے کا فائدہ ہے، تمہارا جو دعویٰ ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ تم مانتے تو ہو نہیں۔ کتاب کو مانو گے، تسلیم کرو گے، اپنی زندگی پہ نافذ کرو گے، پھر فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو بھی نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب تورات اور انجیل کے اوپر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے ساری باتوں پہ عمل لایا جائے۔ تورات کے اندر بھی یہ تھا، انجیل کے اندر بھی، دونوں کتابوں کے اندر یہ مینشن تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ان کی بات ماننی ہے۔ یعنی تورات اور انجیل دونوں میں واضح کر کے لکھا ہوا ہے۔ ابھی جو انہوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں، چینج کر دی ہے، اس کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ جو اوریجنل نازل کی گئی تھی ان میں لکھا ہوا تھا واضح بات کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عیسائیوں اور یہودیوں، بیسیکلی عیسائی اور یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کی بھی مانتے ہیں، سو ہمیں کافر نہ کہو۔ عیسائی بھی یہی کہتے تھے، یہودی بھی یہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اب کہتے ہو کہ ہم تورات انجیل پہ ایمان لاتے ہیں تو اس میں یہ جو لکھا ہوا ہے اس پہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہی فارمولہ مسلمانوں پہ لگتا ہے کہ یعنی یہ پیغام مسلمانوں کو بالکل سیم ایسے ہی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم قرآن پر عمل نہیں نہ کرو گے تو تمہارے مسلمان ہونے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یعنی تم اگر یہ کتاب ہے قرآن مجید، اس کے نازل کردہ احکامات کو مانتے ہی نہیں ہو، قرآن مجید کے نازل کردہ احکامات کو تم اپنے اوپر نافذ ہی نہیں کرتے، تو جس طرح عیسائی اور یہودی کچھ نہیں ہے، تم بھی کسی دین پہ نہیں ہو، تم مانتے تو ہو نہیں، مرضی تو تم اپنی کرتے ہو۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اب دیکھیں نا، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے ماننے والا، ایسا اونٹ جس کی ناک میں نتھ ڈالی گئی ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اگر اپنی مرضی کر رہا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دے۔ اگر مسلمان کہنا بھی جاری رکھتا ہے تو اس کے مسلمان کہنے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے کاغذوں میں وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اب کتنی واضح بات ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ والا یزیدن کثیرا منہم، چونکہ ان کے اندر تکبر ہے، عیسائی اور یہودی، انہوں نے یہ سب کی بات نہیں کی جا رہی، یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو ریسرچ کرنے کے بعد، ریسرچ کی ثابت ہوا کہ یہ بات درست ہے، پھر بھی نہیں مانتے، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اضافہ ان کا ہوگا کس میں؟
سرکشی میں اور کفر میں، یہ مزید سرکشیاں کریں گے، مزید کفر۔ طغیان کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات نہ سننا، صرف اپنی منوانا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، اے نبی ایسے جو کافر لوگ ہیں ان پہ افسوس نہ کرنا، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔